بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج سے ہم اس کتاب کے نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، جو لیکچر فرسٹ یعنی صفحہ نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ جس شخص کو جاننا ہو کہ خدا کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں موجود ہے، اگر موجود ہے تو اسے کیوں مانے اور اس کے بھیجے ہوئے مذہب کو کیوں اپنائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی اور سمت نہ دیکھے، نہ ہی مفروضات اور گمانوں پر بھروسہ کرے، بلکہ سیدھا اس مبارک کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ کا پتہ اور اس سوال کا جواب کہ اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو کیوں اپنائے بھی اسی کتاب کی آیت مبارک سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ خدا کا پتہ کیا ہے؟ پتہ اس شخص یا چیز کا ہوتا ہے جو کسی ایک مخصوص جگہ موجود ہو، مگر جو چیز ہر جگہ موجود ہے اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے، اس کا ایک مخصوص پتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں ہر جگہ ہے اور ان دنیاؤں پر بھی محیط ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہے، جیسے کہ ہوا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر طرف ہوا ہے۔ ہوا اس زمین پر ہر جگہ موجود ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہے کہ ہوا کا کوئی مخصوص پتہ معلوم کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی کی موجودگی سے انسانی زندگی رواں دواں ہے۔ لہٰذا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا زندہ رہنا پتہ دیتا ہے کہ ہوا ہے۔ دوسری اگزامپل، روشنی۔ سورج اپنی روشنی سے ان تمام سیاروں کو نوازتا ہے جو اس کے گرد گردش میں ہیں، اور اسی روشنی کے باعث ہم ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہے کہ روشنی کا کوئی مخصوص پتہ معلوم کرے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح سے خون، سر تا پا سارے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ اب اس کا کوئی مخصوص پتہ نہیں کہ یہ صرف جسم کے اس حصے میں موجود ہے، کیونکہ وہ سارے جسم میں رواں دواں ہے اور انسانی جسم کے تمام اعضاء کی بروقت اور درست کارروائیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات، اسی طرح خدا کی ذات بھی ہر جگہ اور ہر شے میں نمودار ہے۔ ہم جس سمت دیکھیں گے اس سمت پائیں گے۔ کبھی وہ کہتا ہے مسجد میرا گھر ہے، میں وہاں ہوتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میرا گھر ہے، میں وہاں ہوتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے میں ساتوں آسمانوں سے اوپر ہوتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ میں سمندروں کی لہروں میں ہوتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے میں پہاڑوں کی بلندیوں میں ہوتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے میں پھولوں کی خوشبو میں ہوتا ہوں۔ اے مولا، پھر تیرا کوئی خاص مقام تو نہ ہوا، کیونکہ باری تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے،
بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک انسان ایک انفرادی وجود ہے اور آج تقریباً 8 ارب سے زائد وجود اس دنیا نامی سیارے پر رہ رہے ہیں۔ ایسے کئی سیارے اور ستارے مل کر نظام شمسی کو مکمل کرتے ہیں اور ایسے کئی نظام شمسی مل کر ایک بڑا کائناتی جسم کہکشاں بناتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 خرب کہکشائیں ہیں اس کائنات کے اندر جو اب تک انسان کو معلوم ہو سکی ہے، اور اس آیت کریمہ کے مطابق یہ خربوں کہکشاں پر مبنی کائنات بھی اللہ کے سامنے ایک چھوٹا سا وجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، لہذا یہ کائنات اس قابل نہیں ہے کہ اس قدرت و وسعت آمیز کا پتہ بتائے۔ لیکن اگر اس میں غور کیا جائے تو ایک ایک وجود میں ایسے کئی نشانیاں موجود ہیں جو اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ درج ذیل قرآنی حوالہ جات بھی اللہ تعالیٰ کی وسعت کو واضح کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اللہ کی ذات ہر شے پر محیط ہے، القرآن۔ کیونکہ اللہ کی ذات ہر شے پر محیط ہے اس لیے اس کا کوئی مخصوص پتہ نہیں ہے۔ غیب پر یقین ہر چیز کو دیکھنے، جاننے اور سمجھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ انسان کو خدا نے حواس خمسہ سے نوازا ہے تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے، جان سکے اور سمجھ سکے۔ حواس خمسہ کے لیے ہمارے جسم کے 5 اعضاء مختص کر دیے گئے ہیں، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھ، سونگھنے کے لیے ناک، سننے کے لیے کان، چکھنے کے لیے زبان، چھونے کے لیے ہاتھ وغیرہ۔ جسم کا ہر وہ حصہ جہاں سکن موجود ہے، مگر ہر چیز کی ایک مخصوص حد ہے، یعنی تمام اعضاء ایک حد میں رہتے ہوئے اپنا مخصوص کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، the maximum resolution of human eye is about 0.1 mm. Human ear can detect sounds in a frequency range from about 20 Hz to 20 kHz. The human nose can distinguish at least 1 trillion different odors. The average person has about 10,000 taste buds, but they reduces with age. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پتہ بتانے کے لیے جو پہلا سبق قرآن پاک میں دیا ہے وہ تصوری غیب پر مشتمل ہے۔ فرمایا گیا، وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت پائیں گے جو غیب یعنی بن دیکھے یا بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، القرآن۔ ایمان بالغیب جب تک نہیں ہوگا تب تک ایمان کا پودا ہی آپ کے دل کی زمین میں نہیں اگ سکتا، کیونکہ خدا، آخرت، ملائکہ، جنت، دوزخ، الغرض کے تمام وہ ارکان ایمان جن پر ایک مسلمان کا کامل یقین ہونا ضروری ہے وہ دکھائی تو نہیں دیتے، مگر قرآن ہمیں بن دیکھے ہی ان پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے۔ غیب کا معنی غیب عربی زبان کا لفظ ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، مگر حقیقت میں غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود تو ہو پر مشہود نہ ہو، یعنی موجود تو ہو پر دکھائی نہ دے، کیونکہ ہماری آنکھ ایک مخصوص حد میں رہتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وجود اور تمام ایمانی حقائق خواہ وہ وہی ہے، اس کو لانے والے ملائکہ، آخرت یا جنت، دوزخ کے سب موجودیت کے اعتبار سے کائنات میں موجود ہر دوسری شے سے زیادہ موجود ہے، مگر انسانی آنکھ سے وہ مشہود، ویزیبل نہیں۔ کسی چیز کو ماننے کے طریقے کسی بھی چیز کو ماننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں: 5 حواس کے ذریعے براہ راست مشاہدہ کرنا یعنی ڈائریکٹ آبزرویشن، افعال، احوال کو دیکھتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کرنا۔ نتیجہ دکھائی تو نہیں دیتا لیکن عقل اسے سمجھتی ہے۔ درج ذیل امثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ پھولوں کی رونق اور قدر و قیمت خوشبو سے ہوتی ہے، پر پھول کو تو دیکھا جا سکتا ہے مگر خوشبو کو نہیں، کیونکہ خوشبو کو محسوس کرنے کا ذریعہ آنکھ نہیں ناک ہے۔ آپ کوئی پھل چکھتے ہیں تو اس کا ذائقہ دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر زبان سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ Nervous coordination. Nervous coordination is the process by which our nervous system helps us respond to things happening around us.
स्टिमुलस یہ کوئی بھی تبدیلی یا سگنل ہوتا ہے جسے ہمارا جسم محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہو سکتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگھتے ہیں یا چکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تیز روشنی یا ایک زوردار آواز۔ ریسیپٹرز یہ خصوصی خلیات ہوتے ہیں جو اندرونی و بیرونی تبدیلی کی صورت میں سگنلز کو پہچانتے ہیں۔ ہر خلیہ ایک مخصوص قسم کے سگنل کو پہچاننے میں ماہر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے حسی اعضاء میں منفرد اقسام میں موجود ہوتے ہیں۔ سینسری نیورونز یہ خاص قسم کے اعصاب ہیں جو ریسیپٹرز سے سگنل کو سینٹرل نروس سسٹم جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر مبنی ہے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سگنلز کی صورت میں منتقل ہوتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم جب سینسری نیورونز سگنلز کو دماغ تک پہنچا دیتے ہیں تو دماغ اس پیغام کو پروسیس کرتا ہے، یعنی جائزہ لیتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پیغام کا جواب کیسے دیا جائے۔ دماغ کے مختلف حصے مختلف قسم کے پیغاموں کو پروسیس کرنے کے لیے مقرر ہے۔ موٹر نیورونز جب دماغ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اپنا حکم پھر برقی سگنلز کی صورت میں موٹر نیورونز کے ذریعے افیکٹورز تک پہنچاتا ہے۔ افیکٹورز یہ انسانی مسلز اور گلینڈز پر مشتمل ہوتے ہیں جو دماغ کی جانب سے بھیجے گئے جواب کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ Hence the decision is not taken up by the sensory organs, eyes, nose, ear, tongue, skin. In fact, the information is processed and acknowledged by the multifunctional brain. پوری کائنات میں کوئی اور شے اور خود انسانی وجود کا کوئی اور عضو اس قدر قابل اور لائق نہیں جس قدر قابل انسانی دماغ ہے۔ باوجود اس کے کہ اگر حسی اعضاء اپنے سینسری نیورونز کے ذریعے دماغ تک میسیج نہیں بھیجیں گے تو دماغ کچھ بھی جاننے اور پہچاننے سے قاصر ہے، کیونکہ در حقیقت آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، زبان نہیں چکھتی، بلکہ یہ سب کام اور فیصلے دماغ کرتا ہے، مگر اس کے لیے حسی اعضاء سے وہ میسیج آنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر نابینا، گونگے اور محفوظ لوگ اس دنیا میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب جن غیبی چیزوں کا شمار ہمارے حواس خمسہ کی حدود میں ہی نہیں، انہیں یہ انسانی دماغ کیسے سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، کیونکہ دماغ تو ان پیغامات کا محتاج ہے جو حواس خمسہ کے منسلک اعضاء اس تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا انسانی محدودیت اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں کر سکتی۔ ایمان بالغیب اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد۔ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہے جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مدح کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ حقائق ہمارے احاطے علم سے باہر ہے، سو اس پر بحث نہیں کرتے، اس کو ماننے میں جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہی علم راسخ اور پختہ ہے۔ لہٰذا لوگوں اس غیب کے ایمان پر اکتفا کیا کرو اور اسے اپنی محدود عقل کے پیمانوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس کوشش سے تم اللہ کو محدود بنا بیٹھو گے جبکہ وہ غیر محدود ہے، اور اگر اللہ کو محدود بنا لیا تو تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا۔